جی السلام علیکم ناظرین، آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی میں توصیف عباسی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اپنے اس فورم سے مختلف طبقات کو، جو مختلف معاشرے کے طبقات ہیں، ان کو درپیش مسائل کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم ایک کارپوریٹ سیکٹر کے ایک فراڈ کے سلسلے کی ایک روایت لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے، جو پرائیویٹ بینکس ہیں، جو یہ کس طریقے سے اپنے کنزیومرز کو اور ان لوگوں کو جو ان کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ان کو کس طریقے سے لوٹتے ہیں، ان کی کچھ ایک ایکسکلوزیو سٹوری لے کے ناظرین آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے پاس یہاں پہ راولپنڈی تعلیمی بورڈ جو پنڈی مورگا میں موجود ہے، اس کے امپلائیز ہیں 400-450 کے قریب۔ ان تمام امپلائیز کے جو اکاؤنٹ ہیں، آفیشیل اکاؤنٹ جن میں سیلریز، تنخواہیں اور دیگر چیزیں مراد ان کو جو ملتی ہیں وہ اکاؤنٹ میں آتی ہیں، وہ حبیب بینک کی رحمان آباد برانچ میں ہیں، مری روڈ پہ جو موجود ہے۔ اس حبیب بینک کی رحمان آباد جو برانچ ہے، اس میں اس بورڈ کے تمام امپلائیز کے ریکارڈ موجود ہیں، اکاؤنٹ موجود ہیں، اور اس میں اس پنڈی بورڈ کے ایک آفیسر ہیں گریڈ 17 کے اسسٹنٹ کنٹرولر ایگزامینیشن شعبان، وہ ہمارے پاس کمپلینٹ لے کے آئے۔ ہماری ان سے بات ہوئی، میں نے ان کا مدعا سنا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک سرکاری ملازم ہیں اور ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ اسی ایک اکاؤنٹ میں آتی ہے اور اسی میں وہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ اسی سے انہوں نے اپنی صاحبزادیوں کی شادیاں کی، اسی سے انہوں نے اپنے صاحبزادے کی شادی کرنی ہے، اور یہ ساری زندگی کی جتنی بھی وہ بچت کرتے ہیں وہ اسی اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں۔ ان کے بقول 5ویں مہینے 2023 کے 5ویں مہینے میں ان کے اکاؤنٹ میں سے 3 دن کے اندر 9,75,000 روپیہ جو ہے نکال لیا گیا، اور شو یہ کیا ہوا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ اس اکاؤنٹ ہولڈر کے اے ٹی ایم سے جو ہے نکالا گیا، اور اے ٹی ایم کی جو لوکیشن ہے جہاں سے نکالا گیا وہ مختلف برانچز کی ہے۔ جب وہ کمپلیننٹ جو ہے وہ اس بینک برانچ مینیجر کے پاس گئے اور انہیں جا کے اپنا مدعا بتایا کہ میرے اکاؤنٹ میں سے 9,75,000 روپیہ نکالے گئے ہیں، جبکہ آپ کے اکاؤنٹ آپ کی طرف سے جو مجھے اس اے ٹی ایم کارڈ کی زیادہ سے زیادہ لمٹ دی گئی ہے وہ ایک دن میں، یعنی کہ 24 گھنٹے میں 50,000 روپے کی وڈراول کی ہے، تو وہ اگر 4 دن کو ہم اس کو ملٹیپلائی کریں تو 2 لاکھ نکل سکتا ہے، تو یہ 9,75,000 روپیہ نکال لیا گیا ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل جب بینک اکاؤنٹ سے انہوں نے لی تو ایک دن میں 2.5 لاکھ روپیہ بھی اس سرکاری ملازم کے اکاؤنٹ سے نکالا گیا تھا۔ تو وہ جو بینک مینیجر تھے انہوں نے اس مدعی کو، جو کمپلیننٹ ہے، درخواست گزار ہے، اس کو کہا جی کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے اور یہ کارپوریٹ سیکٹر میں آج کل اس ٹائپ کا فراڈ ہوتا ہے، ہم آپ کی جو کمپلین ہے یہ لکھ کے ہم ہیڈ آفس کو کراچی میں بھیجتے ہیں، اور ہیڈ آفس جو ہے وہ ہمیں اس کی جو اپروول دے گا تو ہم آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ انہوں نے جو کمپلینر تھا وہ مینیجر صاحب کی بات سن کے تسلی میں واپس چلا گیا۔ کوئی لگ بھگ 2-3 ہفتے اس نے انتظار کیا، وہ پھر ان کے پاس گیا، پھر اس کے بعد بینک کا جو عملہ تھا اس کا رویہ اس کے ساتھ مختلف ہو گیا، انہوں نے اس کی بات نہ سنی، تو وہ اپنی شکایت لے کے ہمارے پاس آیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اب بینک مینیجر اور بینک کا عملہ جو ہے وہ میری بات بھی نہیں سن رہے اور میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، میں پولیس کے پاس بھی درخواست دے چکا ہوں، میں نے ایف آئی اے کے کارپوریٹ جو سیکٹر ہے اس کو بھی جا کے درخواست دی ہے۔ میری بینک مینیجر سے بات ہوئی اس دورانیے میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے تو اس جو کمپلیننٹ ہے اس کی درخواست کو اپنے ہیڈ آفس میں فارورڈ کر دیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن لگیں گے، اس 15 دن کے اندر انہوں نے خود ایگری کیا کہ جیسا اس درخواست گزار نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک دن میں اس کے اے ٹی ایم میں سے 2.5 لاکھ روپیہ نکلا ہے، اور اگر کسی اے ٹی ایم کی جو لمٹ ہے وہ 50,000 24 گھنٹے کے لیے فکس ہے تو وہ اس سے زیادہ وڈرا نہیں ہو سکتی، تو یہ لامحالہ کسی نے ہیکنگ کے ذریعے یہ پیسے نکالے ہیں، اور یہ درخواست جینون ہے، اور یہ جو کمپلیننٹ ہے اس کا نقصان جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ہوا ہے، اور میں نے اس کی جو کمپلین ہے وہ اپنے ہیڈ آفس کو بھیج دی ہے۔ ہم نے اس حوالے سے جب ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے کمپلین بھیج دی ہے تو اس کی ریکوری کی پروسیجر کیا ہوگا اور کتنے دن لگے گے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے میکسیمم 15 دن چاہیے ہوتے ہیں، اور میں آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ یہ 15 دن کے اندر ہم اس کی ریکوری کروا لیں گے۔ ہم نے ان کی بات کو آن ریکارڈ لیا اور اس پہ انظار بھی کیا۔ میری یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں جمیل احمد، ان سے بھی بات ہوئی، ان سے بھی نے گزارش کی، ان کو میں فون تو کافی سارے کرتا رہا لیکن وہ اٹھا نہیں سکے، لیکن یہاں جب وہ اسلام آباد میں موجود تھے تو ہم نے اپنی شکایت ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے بھی اس کو سیریس نہیں لیا اور ہمیں اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ بیٹھ کے چلے گئے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ایک سرکاری ملازم جو ساری زندگی اپنی اسی ایک تنخواہ پہ اپنی تمام جو ضروریات زندگی ہے وہ پوری کرتا ہے، جب اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی یکدم سے ایسے لٹ جائے، اور جیسے ایک سادہ شہری جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا وہ تو بینک میں اپنا پیسہ یا اکاؤنٹ کھلوا کے اپنی ارننگ جتنی بھی اس کی جمع پونجی ہے وہ رکھ کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ جگہ پہ ہے، اور اگر بینک میں سے بھی بینک کے لوگ بھی اس کے ساتھ فراڈ کر لیں گے تو وہ کہاں پہ داد رسی کے لیے جائے گا۔
جو کمپلیننٹ ہیں شوبان اسسٹنٹ کنٹرولر ایگزامینیشن راولپنڈی تعلیمی بورڈ، انہوں نے ایف آئی اے کو دی گئی اپنی درخواست میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ ان کو شک ہے کہ برانچ کا جو عملہ ہے وہ اس فراڈ میں ملوث ہے، اور انہوں نے ایف آئی اے سے یہ درخواست کی ہے کہ ایچ بی ایل رحمان آباد مری روڈ برانچ کے عملے کو شامل تفتیش کیا جائے تو ان کی ریکوری ممکن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم جو کمپلیننٹ ہیں اس سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو برانچ مینیجر فراز ہیں ایچ بی ایل مری روڈ راولپنڈی کے، ان سے کیا بات ہوئی ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ایچ بی ایل رحمان آباد مری روڈ برانچ کے جو متاثرہ شخص ہیں راولپنڈی تعلیمی بورڈ کے اسسٹنٹ کنٹرولر ایگزامینیشن ہیں شوبان عباسی، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی شوبان عباسی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کتنے عرصے سے یہ اکاؤنٹ ہے ایچ بی ایل رحمان آباد مری روڈ پہ؟ السلام علیکم جناب، میرا یہ اکاؤنٹ 2005 سے لے کے اب تک اس بینک میں ہے، ایچ بی ایل رحمان آباد میں۔ جی، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ساری تنخواہ یا زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ یہی 9,75,000 روپیہ تھی، یا باقی کوئی پیسے اکاؤنٹ میں موجود بھی ہیں؟ نہیں، ہمارا جو چونکہ بورڈ کی سیلری ہے اس ایچ بی ایل رحمان، چونکہ ہمارے جتنے بھی تعلیمی بورڈ راولپنڈی کا اکاؤنٹ ہے وہ سارا ہی ایچ بی ایل رحمان آباد میں ہوتا ہے، اور ہماری سیلری بھی جو ایچ بی ایل رحمان آباد میں ہوتی ہے۔ جی، میں نے یہ ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ جب آپ کے ساتھ یہ فراڈ ہوا، آپ کا یہ اکاؤنٹ میں سے 9,75,000 روپیہ غائب ہوا اور آپ بینک برانچ مینیجر کے پاس گئے، تو اس نے آپ کو 15 دن کا ٹائم دیا تھا، تو جب 15 دن گزر گئے تو اب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا جواب دے رہا ہے آپ کو؟ وہ میں ابھی گیا ہوں تقریباً وہ یہ 15/5/2023 کو میں اس کے پاس گیا ہوں، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ ہمیں درخواست لکھ کے دیں، کوئی ہماری سلور جوبلی ہوتی ہے اس میں سے ہم انشور کریں گے، رقم آپ کی انشور ہو کے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ جی، وہ ابھی تک یعنی کہ صرف تسلی اکاؤنٹ بھی کھلوائیں۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک وہ صرف تسلی دے رہے ہیں، آپ کی رقم ریکور نہیں ہو سکی ہے؟ جی بالکل نہیں ہو رہی ہے میرے، چونکہ یہ جو 9,75,000 روپیہ نکلا ہے اس میں بینک انوالو ہے، ایچ بی ایل رحمان آباد، ایچ بی ایل میں یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ فراڈ کیا ہے، یہ بینک فراڈ میں ملوث ہے۔ اچھا شوبان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو بھی ایک درخواست تحریری طور پہ دی، اور اس میں بھی آپ نے یہی موقف اپنایا کہ اس برانچ کا جو عملہ ہے وہ ملوث ہے، تو کیا اس میں کوئی انکوائری ہوئی، کسی اس بینک برانچ کا کوئی عملہ گرفتار ہوا؟ جی بالکل، وہ انکوائری کر رہے ہیں، انہوں نے فوٹوز منگوائے ہیں کراچی ہیڈ آفس سے، یہ رحمان آباد والوں کو بھی انہوں نے مطلب ہے کہ تحقیق کی تفتیش کے لیے مطلب ہے کہ اپنا دائرہ بسی کیا ہوا ہے۔ جی، تو یہ ایف آئی اے میں میری درخواست چل رہی ہے، وہ غالباً مطلب ہے کہ شہریار صاحب ہیں، ان کے پاس تھی، پھر میری وہ تفتیش تبدیل ہو کے ایک اور ہیں اے ڈی سی صاحب، جی، کامران غالباً نام ہے ان کا، جی، تو ان کے پاس چلی گئی ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام قانونی فورم جتنے بھی ہیں جس میں ایف آئی اے، پولیس اور خود برانچ مینیجر، ان تمام پہ جانے کے باوجود آپ کی رقم ریکور نہیں ہوئی؟ میں نے پولیس کو بھی درخواست دی تھی، جو میرا ڈی ایس پی سول لائن جو تھانہ ہے اس نے مجھے خود بلایا تھا، میرا کیس اس نے خود سنا تھا، اور ڈی ایس پی صاحب نے مجھے واضح طور پر کہا تھا کہ آپ کی رقم میں انوالو جو ہے یہ فراڈ آپ کے ساتھ بینک نے کیا ہے، اور چونکہ یہ سائبر کرائم کا کیس بنتا ہے اور میں آپ کو مراسلہ جاری کرتا ہوں، انہوں نے ایک مراسلہ بھی مجھے جاری کیا تھا جو میں آپ کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں۔ جی جی، شکریہ۔ یہ ناظرین آپ سن رہے تھے، یہ وہ متاثرہ افیسر ہیں وفاقی تعلیمی راولپنڈی تعلیمی بورڈ کے اسسٹنٹ کنٹرولر ایگزامینیشن شوبان عباسی۔ ان کے مطابق گزشتہ چند مہینوں سے یہ لگاتار متعلقہ قانونی جتنے بھی فورمز ہیں ان کے پاس جا چکے ہیں، پولیس کے پاس گئے، ایف آئی اے کے پاس گئے، لیکن تاحال ان کی داد رسی نہیں ہوئی، ان کی جو زندگی بھر کی جمع پونجی ہے جو ضائع ہو چکی، جو آج تک ریکور نہیں ہوئی۔ ہم اس فورم سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے متعلقہ ذمہ داران جو ہیں ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اور یہ جو لوکل دکانیں کھلی ہوئی ہیں، نجی سیکٹر کے جو بینکس ہیں، ان کے اوپر اپنی جو ریگولیشنز ہیں اور ان کے جو اپنی جو ان کے ضابطے انہوں نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں، جس میں کنزیومر کی پروٹیکشن اور کنزیومر کی ارننگ کی پروٹیکشن جو وہاں پہ سیونگ کے لیے رکھتا ہے، اس کی پروٹیکشن کی جو چیزیں ہیں اس کو جو ہے پابند اس کو بنائے پرائیویٹ سیکٹر بینکنگ سسٹم کو۔ اس تک کے لیے آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اس کے اوپر اگر مزید ہمیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے یا ایچ بی ایل کے ہیڈ آفس کی طرف سے کسی ذمہ دار کی طرف سے کوئی جواب ملتا ہے تو ہم اپنے ناظرین کے سامنے وہ بھی رکھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے،
खुदा हाफिज़। Audio Jungle.